اسے کہتے ہیں اختیار رکھنا. آپ کہیں اختیار رکھنا, آپ کہیں میں اختیار رکھتا ہوں. چلائیں جلال, ہاللیلویا. یہ وہ آزادی ہے جو مسیح میں ہمیں حاصل ہے. سبھی مل کر بولے جلال. ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہم چلاتے ہیں اس کے بارے میں. ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہم ناچتے ہیں اس کے لیے, ہم فخر کرتے ہیں اس کے بارے میں. اسے انجیل کی قدرت کہا جاتا ہے. میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. کہیں میں نے سنا. کس نے کہا آپ کو کہ آپ اس لیے بیمار ہیں کہ آپ نے خدا کی تابع فرمانی نہیں کی؟ کس نے کہا؟ وہ سارے لوگ جن کو یسوع نے شفا دی چاروں اناجیل میں وہ گناہگار ہی تھے, اور اصل میں ایک ایسا شخص تھا جس کو یسوع نے شفا دی. پوچھا کیا تو اعتقاد رکھتا ہے کہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا میں اعتقاد نہیں رکھتا, میری بے اعتقادی کا علاج کر. اور یسوع نے اسے شفا دی. کسی نے کہا شفا پانے کے لیے 10 اصول ہیں, اور یہ فراڈ ہے. کوئی اصول نہیں ہیں, کوئی سٹیپس نہیں ہیں, کوئی اصول نہیں ہیں. یسوع نے سب کو شفا دی. پرانا عہد ایک پریکٹس تھی, لیکن اسی عہد میں آپ کو نیا عہد بھی نظر آتا ہے. پرانے عہد کی پریکٹسز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اشارہ کرتی ہیں نئے عہد کی طرف. مثال کے طور پر داؤد کو بھوک لگی. آپ جانتے ہیں وہ ہیکل میں چلا گیا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے, جہاں صرف سردار کہیں جا سکتا ہے. وہ ہیکل میں داخل ہوا, نظر کی روٹیاں کھائیں اپنے لڑکوں کے ساتھ, سب نے کھائیں اور چلے گئے. داؤد پرانے عہد کا تھا, پہلے ہی نئے عہد میں کام کر رہا تھا. کیونکہ جب آپ پرانے عہد کو وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ نئے عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ مسیح نے کیا کام کیا ہے. وہ اشارہ کرتا ہے مسیح کے تکمیل شدہ کام کی طرف. ٹھیک ہے, خروج 15 باب اور اس کی 26 آیت کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے, تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا, کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. رافع. یاد رکھیے گا 40 سال, او ہاللیلویا, 40 سال کوئی بیمار نہ ہوا. یہ پرانا عہد تھا. 40 سال تک کوئی بیمار نہ ہوا. 40. ان کے جوتے کبھی پرانے نہ ہوئے. 40 سال. حتیٰ کہ جب وہ نافرمان بھی تھے, وہ باغی تھے, تو بھی خدا نے خیال رکھا. وہ باغی تھے, پھر بھی خدا نے ان کا خیال رکھا. کس نے کہا آپ کو کہ آپ اس لیے بیمار ہیں کہ آپ نے خدا کی تابع فرمانی نہیں کی؟ کس نے کہا؟ وہ سارے لوگ جن کو یسوع نے شفا دی چاروں اناجیل میں وہ گناہگار ہی تھے, اور اصل میں ایک ایسا شخص تھا جس کو یسوع نے شفا دی. پوچھا کیا تو اعتقاد رکھتا ہے کہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا میں اعتقاد نہیں رکھتا, میری بے اعتقادی کا علاج کر. اور یسوع نے اسے شفا دی. کسی نے کہا شفا پانے کے لیے 10 اصول ہیں, اور یہ فراڈ ہے. کوئی اصول نہیں ہیں, کوئی سٹیپس نہیں ہیں, کوئی اصول نہیں ہیں. یسوع نے سب کو شفا دی. کتنوں کو یسوع نے شفا دی؟ سب کو. کوئی سوال نہیں پوچھا. اس نے نہیں پوچھا کیا تم نئی مخلوق ہو, کیا تم پاک ہو, کیا تم راست باز ہو, کیا تم نے جھوٹ بولا. نو. تمہیں کیا چاہیے؟ شفا, یہ لو. تم سننا چاہتے ہو, یہ لو. تم کیا چاہتے ہو؟ چلنا چاہتے ہو, اپنی چارپائی اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ. کچھ نے تو بنا مسیح کو پتہ لگے پیچھے سے چھوا. وہ پیچھے سے آئے, اسے چھوا اور اپنی شفا کو حاصل کر لیا. اور جب وہ چھوڑ گئے تو وہ رکا اور اس نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے. اس نے اس عورت کے ذریعے سے سکھایا کہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اسے استعمال کیا گیا یہ سکھانے کے لیے کہ کیسے یسوع سے حاصل کیا جائے. اس نے ایمان رکھا, اس نے کہا, اس نے چھوا اور اس نے شفا پائی. اس نے یسوع پر ایمان رکھا. اس نے کہا اگر میں صرف چھو ہی لوں گی اس کی پوشاک کا کنارہ تو میں جانتی ہوں وہ پیچھے سے آئی تھی. اس نے اسے چھوا اور اس کا خون بہنا رک گیا, اور اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بیٹی جس طرح کا ایمان تو نے رکھا ہے اس نے تجھے بیٹی بنا دیا ہے. بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. جس کو بھی جہاں جہاں یسوع نے شفا دی وہ صرف ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں, ان کے اچھے رویے کی وجہ سے نہیں, تیرے ایمان نے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اعمال باب نمبر 3 میں جب ایک شخص ہیکل کے دروازے پر بیٹھا تھا, جب اسے شفا ملی تو وہ ادھر ادھر ناچنے لگا. وہاں کھڑے لوگ پطرس اور یوحنا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دونوں کی سپر ہیروز ہیں. پطرس اور یوحنا نے کہا تم سب ہمیں کیوں دیکھتے ہو کہ جیسے ہم نے اس شخص کو اپنی قدرت یا اپنی پاکیزگی سے اچھا کر دیا ہو. یہ شخص جو ایمان اس شخص کے اندر تھا اس نے اسے چلایا ہے. او ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو ایمان اس کے اندر تھا, اگر ایمان رکھنے والا شخص ہے تو کام کرنے والا خدا بھی ہے. مبارک ہے وہ جو ایمان لائی, کیونکہ اس کے ایمان کے مطابق ہوگا. اس نے جیسے ہی چھوا اس نے شفا پائی.
کوئی تو کہے میں نے سنا. شفا خدا کی محبت کا عمل ہے. جس بھی لمحہ آپ شفا پانا چاہتے ہیں اور آپ تب اپنے گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ محبت کو چھوڑ کر شریعت کی طرف چلے جاتے ہیں. یسوع نے آپ ہی اپنے اوپر ہماری کمزوریاں اٹھا لیں. اس نے اٹھا لی ہماری بیماریاں، اس نے اٹھا لی ساری کمزوریاں. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہم اس شفا کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ملاپ کا. یسوع مسیح کے بدن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم موجود ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم بچاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، ہم ساتھ ہیں ایک دوسرے کے. ایک بدن، ایک ہی لہو، ایک لہو، ایک خدا، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ. ہم سارے کے سارے ایک ہی پاکرو سے پیتے ہیں. اس کی ہڈیوں کی ہڈی ہیں، اس کے گوشت کے گوشت ہیں. جو آپ کو چھوتا ہے وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. آپ اور خداون ایک روح ہیں. جو اس سے نہیں لڑ سکتا وہ آپ سے نہیں لڑ سکتا، جو اسے نہیں ہرا سکتا وہ آپ کو نہیں ہرا سکتا. او ہالےلویا. اور ہمیں دلیری حاصل ہوگی عدالت کے دن، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہم بھی ہیں اس دنیا میں. ایسا ملاپ جو ٹوٹ نہیں سکتا. آپ اس میں ہیں، وہ آپ میں ہے. پریز دا نیم آف جیسس. آپ کا بدن اس کی ہیکل ہے. آپ ہی رہائشی پتہ ہیں زندہ خدا یہوہ کا، اور یہ سچ ہے. الوہیت آپ کے اندر رہتی ہے. اگر آپ نے سنا کہے میں نے سنا. یہی ہمارے پاس ہے، یہ سچائی ہے ہمارے بارے میں. جو اسے نہیں روک سکتا مجھے نہیں روک سکتا. وہ بیمار نہیں ہو سکتا، میں بھی بیمار نہیں ہو سکتا. میرا یہ بدن قیمت سے خریدا گیا ہے، اس لیے میں خدا کو جلال دیتا ہوں اپنے بدن میں اور اپنی روح میں جو کہ خدا کے ہیں. اس لیے شیطان جو آپ کا دشمن ہے، شیر کی مانند شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے، جسے تم اس کا مقابلہ کرو اور ایمان میں کھڑے رہو. ہالےلویا. شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ بحث کرے گا. کیا لکھا ہے آپ کی بائبل میں؟ شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ بحث کرے گا، وہ بھاگے گا. تاریکی سے مت لڑیں. جی ہاں، اندھیرے سے نہ لڑیں. کوئی بھی اندھیرے سے لڑتا نہیں ہے. جب ایک کمرے میں صرف اندھیرا اور اندھیرا ہی ہوتا ہے تو لائٹ کا سوئچ آن کریں. لائٹ کا سوئچ آن کریں. جیسے ہی روشنی آتی ہے اندھیرا اسی وقت اسی لمحہ نکل جاتا ہے. ہالےلویا. جہاں کہیں بھی آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے وہاں روشنی کو لائیں. روشنی کیا ہے؟ تیری باتوں کی تشریح نور یعنی روشنی بخشتی ہے، اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. کچھ سال پہلے ایک خاتون نے مجھ سے کہا میرا شوہر ہمیشہ سموکنگ کرتا ہے، وہ ہر وقت صرف سگریٹ ہی پیتا رہتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا دل خطرے میں ہے، اس کا بدن اور اس کی صحت خطرے میں ہے. میں اسے کہتی رہتی ہوں، وہ خود بھی کبھی کہتا ہے میں نہیں چاہتا، میں پینا نہیں چاہتا، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پاتا. میں نے کہا اپنے شوہر کو میرے پاس لاؤ. میں نے کہا ہے میری طرف دیکھو، ادھر ادھر میری طرف دیکھو. اندھیرے سے لڑنا بند کرو. اگر تم لڑو گے تم تھک جاؤ گے. کوئی بھی اندھیرے سے نہیں لڑتا. رکو. خود کو سگریٹ پینے سے روکنا بند کرو. رک جاؤ اور دوبارہ کوشش نہ کرو. خدا کے کلام کو لو اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. میری ٹیچنگز کو سنو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سنو. ایک ہفتے میں وہ شخص واپس آ گیا. وہ شخص ایک ہی ہفتے میں واپس آ گیا. اس نے کہا جب میں ٹیچنگز کو سن رہا تھا، سگریٹ پینے کی جو خواہش تھی، اچانک مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ میں اتنا صاف ہوں کہ میں ان چیزوں کو اپنا بدن کیوں برباد کرنے دوں. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. کیا آپ جانتے ہیں اس نشے کو چھوڑ دیں، لیکن سچائی کے ہاتھوں میں، اور سچائی کو کرنے دیں جو وہ جانتی ہے کہ اسے کیسے اور کیا کرنا ہے. چلا کے بولے میں نے سنا. اندھیرے سے لڑنا بند کر دیں. نور کا تعارف کروائیں. اسے کہتے ہیں اختیار رکھنا. آپ کہیں اختیار رکھنا. آپ کہیں میں اختیار رکھتا ہوں. چلائیں جلال. ہالےلویا. یہ وہ آزادی ہے جو مسیح میں ہمیں حاصل ہے. سبھی مل کر بولے جلال. ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہم چلاتے ہیں اس کے بارے میں. ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہم ناچتے ہیں اس کے لیے. ہم فخر کرتے ہیں اس کے بارے میں. اسے انجیل کی قدرت کہا جاتا ہے. میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. کہیں میں نے سنا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. خدا باپ میں دعا کرتا ہوں اس وقت جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، نشے ٹوٹ کے بکھر جائیں. نشے ٹوٹ جائیں یہ سونام میں. نشے ٹوٹ جائیں یہ سونام میں. گندی خواہشیں نکل جائیں، دفع ہو جائیں، باہر نکل جائیں. گندی خواہشوں
دفع ہو جاؤ. یسوع مسیح کے نام میں بیمار بدن شفا پائیں. ہم آزادی کا اعلان کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت سن رہا ہے. آزادی آپ کے بدن کے لیے, آزادی آپ کے ذہن کے لیے, آزادی آپ کے بدن کے لیے. ساری بری خواہشوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ نکل جائیں یسوع نام میں. میں نئی خواہشوں کو حکم دیتا ہوں. کلام کے لیے خواہش, کلام کی خواہش آ جائے یسوع مسیح کے نام میں. خدا باپ تیری تمجید کرتے ہیں فتح کے لیے, تیری تمجید کرتے ہیں گواہیوں کے لیے, تیری تمجید کرتے ہیں آزادی کے لیے. زنجیریں ٹوٹ جائیں, رکاوٹیں ہٹ جائیں, سننے والے آزاد ہوں, ذہنی بیماریاں جاتی رہیں, ذہنی کمزوری ختم ہو یسوع مسیح کے نام میں.